میرا شوہر جوا کھیلتا تھا، جوئے میں اپنی زمین، جائیداد، گھر بھی ہار چکا تھا۔ ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں ایک نوجوان مرد آیا اور کہتا کہ آپ کا شوہر آپ کو جوئے میں ہار چکا ہے اور خود نشہ کر کے بھاگ گیا ہے۔ اب آپ ہمارے باس کی ملکیت ہیں۔ وہ نوجوان مجھے زبردستی اٹھا کے لے گیا۔ پھر ایک عورت آئی، کہنے لگی، یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، آج رات ہمارا باس تم سے ملنے آئے گا۔ رات کو دروازہ کھلا تو میرے جسم سے میری روح فنا ہو گئی۔ وہ باس تو میرا نام آسماں ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ جب میری شادی میرے بابا نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کرا دی۔ میرے بابا نے اپنے دوست کو دیکھا، اس کے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہمیں پتہ چل گیا کہ لڑکا جوا کھیلتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے۔ سارے گھر والوں نے کہا کہ شکر کرو پتہ چل گیا ہے، اس لیے رشتہ توڑ دو، لیکن بابا نے کہا اب تو ہم نے کارڈ دے دیے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا ہے، گھر میں راشن آ گیا ہے، اگر ہم نے اب رشتہ توڑ دیا تو ہماری بدنامی ہوگی کہ پتہ نہیں کیوں ایک ہفتہ پہلے بدمزگی ہو گئی، جبکہ یہ لوگ تو اتنا خوش تھے۔ سب نے بابا کو سمجھایا کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے، بعد میں تمہاری بیٹی کی زندگی برباد کرے گا، پر بابا کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے، دشمن بھی تو ہوتے ہیں، شاید انہوں نے ہی یہ بات کی ہو۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہیں کروں گا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، چھوٹی بڑی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ میں بھی شادی سے پہلے سگریٹ پیتا تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دی تھی۔ پتہ نہیں میرے بابا ٹھیک سوچ رہے تھے یا غلط، بدنامی کے ڈر سے اپنا فیصلہ نہیں بدل رہے تھے، جبکہ سب کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے بابا کے علاوہ میرے دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے بابا کی میری امی سے پہلے کسی دوسری عورت سے شادی ہو چکی تھی، لیکن ان کو اس سے اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے میری ماں کے ساتھ شادی کی تھی۔ شاید اسی وجہ سے بھی ڈر گئے تھے، کیونکہ میری گردن پر ایک عجیب سا کالا نشان تھا جو پیدائش کے وقت ہی میری گردن پر موجود تھا، اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ یہ لڑکی ہے، اور لڑکیوں کے اوپر ایسا نشان ہو تو پھر اس کی شادی مشکل سے ہوتی ہے۔ بابا بھی اس بارے میں پریشان رہتے تھے، اور واقعی دنیا والوں کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے مجھے بہت اچھی شکل و صورت دی تھی۔ میں بند گلوں والے کپڑے پہنتی تو وہ نشان نظر نہیں آتا تھا، اور سب لوگ میری شکل دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ رشتہ جہاں کیا تھا ان کو یہ بات بتائی تھی، اور ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بابا نے میری شادی کر دی اور کہا کہ اب میں گاؤں جا رہا ہوں اپنے بھائی کے گھر، کیونکہ ان کا بھائی دنیا میں نہیں تھا، اور اس کے گھر میں اور کوئی مرد بھی نہیں تھا، اس لیے بابا کا وہاں پہ رہنا مناسب تھا۔ وہ لوگ بھی بابا کی بہت عزت کرتے تھے۔ بابا مجھے رخصت کر کے وہاں سے چلے گئے، اور مجھے یہی سمجھایا کہ اب تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ بنے، چھوٹے موٹے مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرنا۔ عورت گھر بناتی ہے تو اسے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے نہیں بتانا۔ شادی والی رات ہی میں اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو وہ شکل و صورت کا تو اچھا تھا، عمر میں بھی زیادہ نہیں تھا، بات بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی سب کچھ جھوٹ تھا، انہی لوگوں نے ان کے بارے میں افواہ اڑائی تھی۔ یہ تو اچھا انسان لگ رہا تھا، اس نے میری بہت عزت کی، مجھ سے بہت زیادہ پیار سے بات کی، اور کہا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کو اچھے طریقے سے رکھنا اور مجھے اپنی اچھی بیوی کے روپ میں نظر آنا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ صبح صبح شوہر گھر پر نہیں تھا، سوچا کہ شاید ناشتے کا سامان لینے گیا ہوگا، کیونکہ وہ اور کوئی بھی نہیں تھا اس گھر میں۔ شادی بھی بہت سادگی سے ہوئی تھی، لیکن شوہر تو واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج گئے تھے، نمبر ملا رہی تھی تو نمبر بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ سوچا کہ اتنی دیر بیٹھ کر کیا کروں گی، اپنی چیزیں ہی سمیٹ لیتی ہوں۔ الماری میں اپنی چیزیں رکھنے لگی، لیکن جب دیکھا کہ میرا زیور تو کمرے میں تھا ہی نہیں، میں پریشان ہو گئی۔ میرا سونے کا سیٹ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بابا نے ایک سونے کا سیٹ ہی تو مجھے بڑے پیار سے دیا تھا۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ شوہر شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن، کہنے لگا کہ تمہارے لیے لایا ہوں، بھوکی بیٹھی ہوگی۔ ویسے میں صبح سے بھوکی ہی بیٹھی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میری بھوک مر گئی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے شراب پی تھی۔ جب پوچھا تو کہنے لگا ہاں روز پیتا ہوں، آج پہلی دفعہ تھوڑی پی ہے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے تو تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے پھر تھوڑی دیر بعد بتایا کہ میرا زیور نہیں مل رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ادھر ہی ہوگا، اور کہاں جائے گا، اتنی لاپرواہ ہو تم۔
الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ پھر اچانک سے کہنے لگا کہ وہ زیور تو میں نے بیچ دیا ہے اور اس کے پیسے بھی جوئے میں ہار کے آ گیا ہوں۔ ایک ہی دن میں میرے شوہر نے مجھے اپنا اصلی روپ دکھا دیا کہ وہ شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا اور اس نے میرا زیور بھی چرا لیا تھا۔ اس کا مطلب کہ جس نے خبر سنائی تھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرا شوہر سچ مچ ایک بگڑا ہوا انسان تھا۔ میں بھی بس انسان کی طرح رونے لگی تو کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ زیور بنوا دوں گا، کام ہے میرا۔ اس کی ایک دکان تھی جہاں پر موٹر سائیکلوں کو ٹھیک کیا کرتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے 2 لڑکے رکھے ہوئے تھے۔ سنا تھا کہ وہ دکان پر جاتا ہی نہیں اور وہ لڑکے خود ہی سارے پیسے جیب میں ڈالتے رہتے تھے اور تھوڑا بہت پرافٹ میرے شوہر کو دیتے تھے۔ جب میں رو رہی تھی تو اس نے کہا کہ رو نہیں، کھانا کھا لو، پتہ نہیں کل تم کو کھانا کب ملے گا، پھر نہ کہنا کہ جب سے میں آئی ہوں مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ تم نے میرے بابا کا زیور بیچ دیا، خبردار جو میرے قریب بھی آئے، اگر کوئی بات ہوتی اور تب ہم بیچتے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن تم نے وہ زیور جوئے میں ہار دیا۔ میں بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ میں حیران رہ گئی کہ میری زندگی اتنی بری ہونے والی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے اس طرح کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا اور صبح تک کھانا خراب ہو گیا۔ اگلے دن گھر میں سے مجھے دال وغیرہ مل گئی جو میں نے پکا لیے۔ انسان کے ساتھ جتنا بھی حادثہ گزر جائے، کھانا تو اس نے کھانا ہی ہوتا ہے، نہیں تو انسان مر جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پھر خود کو سنبھال لیا کہ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ لوگ تو بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پیار اور محبت سے اس کو ٹھیک کروں گی، لیکن میرے سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ میرے شوہر نے سب کچھ جوئے میں اڑا دیا۔ میرے بچے ہوئے پیسے، جو پیسے سلامی میں ملے تھے، وہ بھی، گھر کا سامان تک سب جاتا رہا۔ اس گھر میں کھانے کے کیا ہر چیز کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے، لیکن میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ گھر ایک دوزخ ہے، وہاں پہ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے کا نہیں، تو یہاں پر قرضدار ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں میری اولاد آئے گی تو کیا مستقبل ہوگا اس کا؟ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اولاد صرف تمہاری نہیں میری بھی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بچہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو میں نے کہا کہ میری مرضی چلے گی اور میں کوئی جاہل عورت نہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، جب تک میں نہیں چاہوں گی یہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں بچہ پیدا کرنا اپنے لیے مسائل پیدا کرنے کے برابر ہے۔ نہیں کرنا چاہتی میں بچہ پیدا، میں تو بڑی ہوں، 2 سے 3 دن بھی کھانا نہیں کھاؤں گی تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ دودھ کے لیے روئے گا اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، بچوں کے 1000 خرچ ہوتے ہیں، اور تم جیسا انسان جو اچھا شوہر نہیں، وہ اچھا باپ کیسے بنے گا؟ میرے شوہر نے مجھ پہ پھر ہاتھ اٹھایا، وہ مجھے اچھی طرح مار پیٹ کر خود سو گیا۔ میں ساری رات روتی رہی کہ میری زندگی کیسی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ بابا کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا، لیکن بابا بھی کیا کرتے، سمجھا بجھا کر مجھے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ جب اسی کے ساتھ رہنا تھا تو پھر فساد مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید یہی میری قسمت تھی۔ کبھی میرا شوہر اچانک سے ڈھیر پیسے بھی لے آتا اور کبھی وہ جیت جاتا تھا، لیکن یہ سوچ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ پیسے تو حرام کے پیسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور میری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میری زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ روز میں سوچتی تھی کہ اس سے برا کیا ہوگا، اور پھر اس سے برا بھی ہو جاتا تھا۔ اب تو گھر میں بیچنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں بچا تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا محافظ تھا۔ لائٹ بھی چلی گئی اور مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ جلدی سے وہ آ جائے اور میں اس کو دیکھ کے سکون میں آ جاؤں، لیکن آج میرا شوہر گھر نہیں آیا، بلکہ میرے گھر کے سامنے ایک بڑی سی کار رکی اور ایک نوجوان لڑکا باہر آیا جس نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ اسلم کا گھر ہے، تو میں نے کہا کہ جی ہاں، اس کا گھر، اور اس کی بیوی ہوں میں۔ تب اس لڑکے نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں جاؤں؟
آپ کے ساتھ، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا شوہر جس کے ساتھ جوا کھیلتا تھا وہ میرا باس ہے، اور اس کے شوہر نے جوئے میں آپ کو ہار دیا ہے، اس لیے اب آپ میرے باس کی ملکیت ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کی ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میری جان بخش دو، میری بیوی کو پکڑ لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس ویڈیو میں تو وہ شوہر نشے میں لگ رہا تھا، لیکن وہ ویڈیو میرے شوہر کی ہی تھی، اور یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ وہ جوئے میں ہار گیا ہے مجھے۔ لیکن ان لوگوں نے مجھے زبردستی اٹھا لیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں لے کے جانا ہی ہے، اس لیے زیادہ مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا تم کم شور کرو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ ہمارا باس بہت ہی خطرناک آدمی ہے، اور وہ کسی کے پاس بھی اپنا مال نہیں چھوڑتا، اور اب تم اس کا مال ہو، اس لیے زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، اچھے طریقے سے رہو گی تو وہ تمہیں اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھے گا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میری زندگی کی عزت کی حفاظت کر۔ جو میرا محافظ تھا اس دنیا میں، وہ تو میری عزت داؤ پہ لگا کے چلا گیا، اور وہ لوگ مجھے زبردستی اٹھا کے لے گئے اور ایک بڑے سے کمرے میں، بنگلے کے کمرے میں زمین پر دھکا دے دیا۔ میں زمین پر بیٹھی تھی جب وہاں ایک عورت آئی جس کا وزن کچھ زیادہ ہی بڑا ہوا تھا، اور وہ شکل سے بھی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ رونا دھونا بند کرو اور تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد بڑے صاحب نے تم سے ملنا ہے، تم ان کے خاص کمرے میں بھیجیں گے۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دو مجھ پہ ظلم کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہم نے نہیں، تمہارے شوہر نے کیا ہے ظلم، اور ظلم تو ظلم ہوتا ہے۔ میں نے مزاحمت کی تو اس عورت نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اس عورت کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ میرے منہ سے خون نکل آیا۔ پھر اس نے کہا کہ صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو مجھے ڈانٹیں گے۔ مجھے تیار کرنے لگی اور مجھے ہار مان کر بیٹھ گئی، تیار کرتے ہوئے سمجھانے لگی کہ صاحب بہت اچھے ہیں، ان کا نام علی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا انسان ہے تمہارا صاحب، جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر میرے شوہر نے مجھے بیچ ہی دیا تھا تو مجھے جوئے میں ہار ہی گیا تھا، تو پھر تمہارا صاحب بھی مجھے وصول کرنے چلا آیا، تو ایسے انسان کو تم اچھا کہتی ہو؟ ایسا انسان کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا باپ بھی مجھے بیاہ کے چلا گیا اور دوبارہ کبھی فون نہیں کیا۔ اب اسے بتاؤں گی تو کیا بتاؤں، میرا شوہر بھی نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے شوہر سے تو اچھا ہمارا صاحب ہے، تم عزت سے رکھے گا اس گھر میں، اگر تم اس کو اچھی لگی تو شاید نکاح بھی کر لے۔ پہلے بھی 2 عورتوں سے نکاح کیا انہوں نے، ان کو بھی عزت دی ہے، ساتھ نہیں رکھتے، ان کو الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میری زندگی برباد ہو رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی بھی میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن باہر پہرا تھا اور اس عورت کی گرفت نہیں نکل سکتی تھی، اور مجھ سے بہت زیادہ جان میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تیار کر کے ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں بٹھا دیا گیا، بالکل ایسے جیسے میں کوئی دلہن ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ ساری سجاوٹ اور یہ کپڑے بھی بدل دوں، کسی طرح اپنے منہ پہ لگا ہوا یہ 1 کلو میک اپ بھی ہٹا دوں، لیکن ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے میں ہلچل ہوئی، کوئی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، اور جب سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آج مجھ پہ واقعی بہت بڑی قیامت آنے لگی ہے۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اس کی عمر 35 سال ہوگی، دیکھنے میں مناسب شکل و صورت کا مالک لگ رہا تھا، اور وہ اپنے گھر میں ایسے ہی کھڑا تھا جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ لیکن جب میری نظر اس کی گردن پر پڑی تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کی گردن پہ بھی ایسا ہی نشان تھا جیسے میری گردن پر تھا، لیکن فی الحال میرے اس نشان پہ بہت زیادہ میک اپ لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ بہت خوبصورت ہو تم۔ میں نے کہا کہ دور رہو مجھ سے، قریب مت آنا میرے، نہیں تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ تم پر تو قیامت آ چکی ہے، لیکن میرے لیے قیامت کی رات نہیں ہے، اور میرے قریب آنے لگا اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا، تمہارے باپ کا؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ کا نام جان کر کیا کرو گی، کیا مجھے فضول باتوں میں الجھا رہی ہو؟ میں نے پھر کہا کہ نام کیا ہے تمہارے باپ کا، مجھے فوراً بتاؤ۔ لیکن وہ میری کسی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ میری نظر ٹیبل پر پڑی جہاں پر کھانے کے لیے کچھ فروٹ تھے، اور اس کے اندر چاقو تھا جس کو میں نے اٹھایا وہ اپنی گردن پہ لگا لیا۔ اب وہ بھی تھوڑا پریشان نظر آنے لگا کہ کہیں میں خودکشی نہ کروں۔
मैंने अपने बाप का नाम बताओ मुझे, और इसने अपने बाप का नाम बताया तो मेरे हाथों से चाकू गिर गया। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम भी यही है। तो इसने कहा कि नाम एक होने से क्या होता है, अनवर नाम के तो दुनिया में हज़ारों लोग होंगे। मैंने कहा कि अनवर नाम होने से तो कुछ नहीं, लेकिन क्या कहोगे तुम इस चीज़ को। मैंने अपनी गर्दन से मेकअप साफ़ किया अपने दुपट्टे को इस्तेमाल करके, और जब इसकी नज़र मेरे निशान पे पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। इसने कहा कि तुम्हारे बाप का नाम भी अनवर है। हमने एक दूसरे को सारी निशानियां बताईं जो हमारे बाप में थीं। मेरे बाबा ने मेरी माँ से पहले भी एक औरत से शादी की थी, पर वो कहते थे कि इस औरत से मुझे औलाद नहीं हुई थी, इसलिए इसको छोड़ा था। इस शख्स ने मुझे बताया कि औलाद हुई थी, लेकिन फिर बाबा ने एक औरत के साथ चक्कर चला लिया था, यानी कि तुम्हारी माँ के साथ, और मेरी माँ ने इससे खुला ले ली थी। हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर थे, लेकिन अब इनकी बेवफाई ने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली और फिर लोगों को यही कहा कि इस औरत को औलाद की वजह से छोड़ा है, ताकि माशरा और कुछ ना कहे। और आज किस्मत का जुल्म देखो कि हम बहन भाई एक दूसरे के सामने किस तरह से आए हैं। इसकी भी हालत गैर हो गई थी और मेरी भी। मैं तो थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई। आंख खुली तो किसी और कमरे में थी और मुझे बताया गया कि आज से इस घर में रहूंगी। अली ने मुझे कहा कि तुम्हारे शोहर को मैं तलाश करके तुम्हारी इससे तलाक करवाऊंगा। इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को बेचने की। मैंने अली को कहा कि हाँ, इसने तुम्हारी बहन को बेचा, लेकिन आधी गलती तुम्हारी भी है। क्या तुम किस तरह के इंसान हो। अली ने कहा कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। आज मेरी बहन मेरे सामने आ गई। तुम नहीं जानती मैंने अपने आप को किस तरह संभाला है। मैं अब कोई गलत काम नहीं करूँगा। तुम्हारी तलाक करवाने के बाद तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी और हम दोनों अल्लाह का घर देखने जाएंगे। वहाँ जाकर माफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों की, और इसके बाद दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम तो मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम यहीं पे रहो। जब दिल करेगा मैं तुम्हारे लिए अच्छा हमसफ़र तलाश करूँगा। मैंने कहा कि मैं कुछ साल अपने साथ ही गुजारना चाहती हूँ। वो मेरा भाई था। हम लोगों ने मेरे शोहर को तलाश किया और अली ने मुझे तलाक दिलवाई और इसको पुलिस के हवाले करके हमने सब कुछ भूल कर एक नई ज़िंदगी शुरू की। अब मैं अली के साथ ही रहती हूँ। मैंने इससे मशवरा दिया कि इसके पास इतनी दौलत है तो वो इसको किस नेक काम में लगाए। वो भी कहता था कि मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने इससे कहा कि तुम्हारी 2 बीवियां हैं और पता चला कि इनसे इसको बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि इनको भी इस घर में ले आओ, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली हैं। इस घर में रहेंगे तो तुम्हें भी एहसास ज़िम्मेदारी होगा। इनको इनके हाल पे मत छोड़ो। इन दोनों को इस घर में ले आया। दोनों बहुत ही अच्छी औरतें थीं, मेरी बहुत इज्जत करती थीं। इनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। अली ने बताया कि मेरे पापा मुझसे मिलने आए थे, वो तलाश कर रहे थे। इसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जाना चाहती हो, तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था और झूठ की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इनके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो मुझे छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मेरी कोई